علینا علی اس وقت ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس کی بہو میرا علی اسے نیوزی لینڈ کے معروف پارک میں گھما رہی تھی کہ اچانک مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ میرا نے اپنی ساس کو وضو کروایا۔ جب دوران وضو میرا علی اپنی ساس کے بنا کسی کراہت کے پاؤں دھو رہی تھی تو اچانک اسے اپنی پڑوسن اور بہترین دوست ایرا کی آواز سنائی دی، جو مقامی زبان کے انتہائی تحقیر آمیز لہجے اور الفاظ میں اسے بڑھیا کو اولڈ ہوم چھوڑنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ میرا علی نے انتہائی تحمل سے ایرا کی بات سننے کے بعد بہت ہی درشت لہجے میں ایرا کو آئندہ کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے ہم کلام ہونے سے منع کر دیا تھا اور اپنی بہترین دوست ایرا سے تعلق توڑ لیا۔ علینا علی نے ایرا اور اپنی بہو میرا کے درمیان بنا کوئی مداخلت کیے چپ چاپ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے نماز شروع کر دی تھی۔ ایرا پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور وضو بنانے کے بعد میرا نے بھی نماز شروع کر دی تھی۔ میرا علی ساری نماز میں اپنی بہترین دوست کھو جانے کے دکھ میں روتی رہی تھی۔ دوسری طرف علینا علی نے اپنی نماز ادا کی اور میرا کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب میرا نماز پڑھ کر اپنے آپ کو سنبھال چکی تو علینا نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور سسکیاں اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میرا اپنی ساس کے اس عمل سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی، امی جان، میری کسی بات نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ اور ساتھ ہی اپنی ساس کے ہاتھ چومنے لگی۔ دوسری طرف علینا نے اپنی بہو کا چہرہ دونوں ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کی طرف کیا اور ممتا کی لذت سے لبریز بوسہ اپنی بہو کے ماتھے پر ثبت کرتے ہوئے کہا، مجھے گھر لے چلو، گھر جا کر تمہیں ایک واقعہ سناؤں گی۔ مجھے امید ہے وہ واقعہ سننے کے بعد تمہارے دل میں موجود دوست کھو دینے کا ملال ختم ہو جائے گا۔ میرا علی اپنی ساس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ گھر جا کے رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میرا علی کو ساس نے اپنے کمرے میں بلایا اور بتایا کہ آج سے 29 سال پہلے جب میری شادی تمہارے سسر سے ہوئی تھی تو شادی کے 1.5 ہفتے بعد ہی میری ساس کو فالج کا اٹیک آ گیا تھا۔ میں خود ڈاکٹر تھی، میرے بہت سارے کولیگز، کلاس فیلوز پورے پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ میرا شوہر نیوزی لینڈ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ نہ روپے پیسے کی کمی تھی، نہ تعلق واسطے کی کمی تھی۔ نہ صرف پاکستان بلکہ نیوزی لینڈ کے ڈاکٹر سے بھی ہم نے مشورہ کیا۔ ہم نے دنیا کے بہترین تھراپسٹ کی بتائی گئی تھراپیز کروائیں، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی میری ساس اپنے قدموں پہ کھڑی نہ ہو سکی، تو مجبوراً تھک ہار کر ہم اسے قدرت کا فیصلہ مان کر خاموش ہو گئے۔ میرا شوہر دن کے وقت اپنی ماں کی خدمت گزاری کرتا، میں چھٹی کے بعد گھر آ کر کھانا کھاتی اور ساس کی سیوا کرنے لگتی۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے روتے ہوئے پوچھا، بیٹا میں تم سے ایک التجا کروں تو غصہ نہیں کرو گی؟ وہ مجبوری بیٹے کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے نرمی سے اپنی ساس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ میری ماں ہیں، آپ حکم کریں۔ تو میری ساس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ مجھے کہا، میرا نماز پڑھنے کا بہت دل ہے، اگر مجھ پر احسان کر سکو تو مجھے پانی سے غسل دے کر وضو کروا دو۔ میں نے اپنی ساس کے آنسو پوچھے اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دینے کے بعد تازہ پانی سے ان کو غسل دیا، وضو کروایا، خوشبو لگائی، ان کو سہارا دے کر بٹھا دیا اور خود ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کو نماز پڑھنے میں مدد دینے لگی۔ نماز کے اختتام پر میری ساس نے سجدہ شکر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اپنے شوہر کی مدد سے اپنی ساس کو سجدے کی شکل میں بستر پہ رکھا تو میری ساس مجھے دعائیں دیتے ہوئے رونے لگی۔ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہو گئی تو اس نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے جاب چھوڑ کر پاکستان میں سیٹ ہونے کا پروگرام بنا لیا، مگر پھر میری اور اپنی ماں کے کہنے پر نیوزی لینڈ چلا گیا۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت کرنے کی خاطر اپنی ملازمت سے سبکدوشی اختیار کر لی۔ میں نہ صرف 5 وقت کی نماز کی فرض نمازیں بلکہ تہجد میں بھی اپنی ساس کو وضو کروا کر نماز پڑھنے میں مدد دیتی۔ میں سہارا بن کر ساس کو پکڑے رکھتی اور وہ نماز پڑھتے رہتی۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتی تو میں اپنی نماز پڑھ لیتی۔ اسی دوران میرے شوہر نے ہمارا ویزا پروسیس کے لیے پیپر جمع کروائے۔ ہمارا ویزا نکل آیا۔ میرا شوہر ہمیں لینے پاکستان آیا۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ میں اپنی ساس کو وضو کروا رہی تھی کہ میری بہترین دوست اور کلاس فیلو ڈاکٹر شہر بانو میرے گھر مجھ سے ملنے آ گئیں۔ میں جو ویل چیئر پر بٹھا کر اپنی ساس کو لیے ٹوائلٹ سے نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کر شہر بانو نے ناک بھویں چڑھائیں۔
مگر میں نے بنا شہربانوں کے تاثرات پر توجہ دیے معذرت کرتے ہوئے واپس ٹوائلٹ میں آ کر صفائی کی اور پھر ساس کو وضو کروانے لگی۔ میں انتہائی نرمی اور محبت سے ساس کے اعضاء کی صفائی کر رہی تھی۔ جب پاؤں دھونے لگی تو اچانک مجھے شہربانوں کی حقارت بھری آواز سنائی دی، اس بڑھیا کو انجیکشن دے کر اسے جان چھڑا کیوں نہیں لیتی؟ شہربانوں کی بات سن کر میرے حواس جاتے رہے، جبکہ میری ساس اپنی بے بسی چپ چاپ آنسو بہانے لگیں۔ میں نے شہربانوں سے چائے پینے کا پوچھا۔ اس نے کہا، میرا تو اب تمہارے ہاتھوں سے لے کر کچھ کھانے کو دل نہیں مانے گا۔ میں نے شہربانوں کا جواب سننے کے بعد انتہائی تحمل سے اسے اپنے گھر سے جانے اور دوبارہ کبھی رابطہ نہ کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر تو شہربانوں میرے الفاظ کا یقین ہی نہ کر سکی اور ہونکوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے چترال شہر کی ایلیٹ کلاس سے تھا۔ اس سے اتنے گرم لہجے میں بات کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اسے بازو سے ہلا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ نکل گئی۔ میں نے ساس کو بستر پر بٹھا کر سہارا دے کر نماز پڑھائی۔ میری ساس نماز پڑھتی رہی اور میں اپنے بہترین دوست کھو دینے کے دکھ میں آنسو بہاتی رہی۔ جب میری ساس نماز پڑھ چکی، مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی اور مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ میں نے روتے ہوئے وضو بنایا، روتے ہوئے نماز پڑھی۔ میری زندگی میں پہلا موقع تھا جب مجھے کسی دکھ کی وجہ سے بھوک نہیں لگی تھی، اور وہ دکھ میری بہترین دوست کے کھو جانے کا تھا۔ جب میں نے رات کو بھی کھانا نہ کھایا تو میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں کھانا کھا لوں تو میرا شوہر مجھے ایک ایسا ورد بتائے گا جس سے میرے دوست کھو دینے کا سارا ملال جاتا رہے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان کر 2-4 نوالے زہر مار کیے تو اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے قرآن پاک کی یہ آیت بما ترجمہ سنائی۔ قرآن کریم کی سورۃ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ اس آیت کو سننے کے بعد نہ صرف میرے دل سے اپنی بہترین دوست، جو شاید کبھی میری دوست تھی ہی نہیں، کو کھو دینے کا ملال جاتا رہا، بلکہ اپنے ساس کے منہ سے اس آیت کی تفسیر اور اس سے ملتے جلتے واقعات سن کر میرا ایمان بھی تازہ ہو گیا۔ میری ساس مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی اور ذکر خدا کرتے ہوئے سو گئی، اور سوتے ہوئے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری ساس کی قبر پر میرے شوہر نے کھڑے ہو کر مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا، جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے، اور میں اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تا قیامت تجھ پر راضی رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ نیوزی لینڈ آ گئی۔ یہاں مجھے نہ صرف گائنی میں اسپیشلائزیشن کرنے کا موقع ملا، بلکہ نیوزی لینڈ کے مشہور و معروف سدرن کراس ہسپتال میں گائنی ہیڈ کے عہدے سے ریٹائر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے اور 1 بیٹے سے نوازا۔ میری اولاد میری انتہائی فرما بردار رہی۔ میرے شوہر نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت میں بہو دے کر میرا ایمان اور بھی مضبوط کر دیا۔ میں نے اپنی دوست کھو دی تو مجھے جو ورد ملا تھا کہ قرآن کریم کی سورۃ فرقان میں جو ارشاد ہوا تھا، ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ میں آج یہ ورد تمہیں بتاتی ہوں، اس کے بعد دوست کو کھو دینے کا ملال تیرے دل سے بھی نکل جائے گا، تو بھی خوش و خرم رہے گی، تیرا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا، جب تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو اور تمہیں کوئی بھٹکانا چاہ رہا ہو، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو، تم قرآن پاک کی اس آیت کو یاد کرتے ہوئے اس خیر خواہ کو چھوڑ دینا، مگر رائے ہدایت کو نہ چھوڑنا۔ میں میرا علی آپ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں، اس ایک آیت نے میری زندگی بدل دی۔ آپ لوگ بھی اپنے اعمال کو دین و شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر انجام دو گے تو عمر بھر نہیں پچھتاؤ گے۔ روز محشر بھی تم کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور یاد رکھنا، ساس بھی ماں ہی ہوتی ہے۔